اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صلوات حضور علی حضور علی جناب دے سامنے سورہ الاعراف پارہ نمبر 8 اور 9 دی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 176۔ اللہ قرآن کہہ رہے فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے حبیب قرآنی قصوں کو بیان کیجئے تاکہ لوگ فکر کریں۔ میرے محترم سامعین، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے عبادت معبود، دوسرا لفظ ہے احترام۔ احترام ہور چیز ہے، عبادت ہور چیز ہے۔ جس دن بندیاں نو اس گل دی سمجھ آ گئی بھی احترام ہو رہے تو عبادت ہو رہے، اس دن کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو نہ مشرک کہے گا، نہ اس تے توحید دے نہ منن دا کوئی الزام لائے گا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ہے، اور احترام ہر اس ہستی دا واجب ہے جس نو اللہ محترم کرے۔ فقہ جعفریہ اسناء عشری والے ہر اس ہستی نو محترم مندن جنو اللہ محترم بناوے، ہور ایک کسے دا احترام نہیں کر دے، باواں کوئی ہوئے تو باواں کوئی ہوئے تو باواں کوئی ہوئے۔ عبادت تے احترام نو سمجھن واسطے میں ایک چھوٹی جی مثال دے دینا۔ نماز واجب ہے اور اللہ دے حضور حاضری دا نام ہے، توجہ کر رہے ہو جی؟ نماز واجب ہے اور اللہ دے حضور حاضری دا نام ہے۔ اگر کسی بندے دے دل چ خانہ کعبے دا احترام ہی نہ ہوئے تو نمازاں جنہی مرضی پڑھ لوے، نماز 100 رکعت پڑھ لوے تو خانہ کعبہ نو کنڈ کر لوے، او دی نماز ہو جائے گی؟ اچھا، خانہ کعبہ وچ اللہ تے نہیں رہندا، گھر اللہ دا رہندا نہیں ہے، خانہ کعبہ اللہ دی نشانی، احترام کیتا جاندہ اللہ دی نشانیاں دا۔ اگر کسی بندے دے دل سے خانہ کعبے دا احترام نہ ہوئے، او دی نماز ہی نہیں، او تشہد بھی پڑھ رہا، رکوع بھی کر رہا، سجود بھی کر رہا، قیام بھی کر رہا، الحمد بھی پڑھ رہا، قل ہو اللہ بھی پڑھ رہا، انا انزلنا بھی پڑھ رہا، سارے دا سارا قرآن ہے۔ لیکن اگر کسی بندے دے دل سے خانہ کعبے دا احترام نہ ہوئے، او دی نماز ہی نہیں۔ میں پہلا جملہ مولا علی علیہ السلام دی عظمت دا پڑھن لگا، اگر کسی بندے دے دل سے خانہ کعبے دا احترام نہ ہوئے تو او دی نماز نہیں ہوندی، تو جیڑا خانہ کعبے دے وچ آیا او دا احترام نہ ہوئے تو نماز کیویں ہو جائے گی؟ اچھا، دوجی تے ایک مختصر گل دس کے تو پھر میں قصہ شروع کر دینا۔ حضور شیطان تے جڑی لعنت ہے نا، اے عبادت دی وجہ تو نہیں سی پئی، اے احترام نہ کرن دی وجہ تو پئی سی۔ جدو اس تے لعنت پئی تو ابلیس نے آکھیا اللہ میریاں پچھلیاں عبادتاں، اللہ کے چھٹیا پچھلیاں ختم۔ اللہ کہا میں سمجھانا صرف میں اے ہی چاہندہ، جیڑا میرے ہوئے بنائے دا احترام نہ کرے، او دیاں پچھلیاں عبادتاں بھی کسے کام دیاں نہیں۔ اچھا، اے شیطان دا ذاتی تجربہ کہ لعنت پہندی ہے احترام نہ کر کے۔ شیطان جڑا سجدہ کرنا سی حضرت آدم نو، او معبود ہون دا سجدہ نہیں سی کرنا، او احترامی سجدہ کرنا سی، تعظیمی سجدہ کرنا سی۔ اللہ او شیطان دا ذاتی تجربہ لعنت پہندی ہے احترام نہ کر کے۔ او عبادت تو بندیاں نو روکدا ہے، پر روکدا تھوڑا، اصل نہ روکدا او احترام کرن تو، کہنا بندے عبادت کردے رہن، جدوں نہ جانا نہ مدینے، اگو جانا ہے نہ جنت البقی، جنت البقی دا نہ احترام ہی نہیں کرنا، اللہ پہ لعنت پا دینی۔
اچھا میرے معزز سامعین، شیطان جڑا وہ لانتی ضرور ہے پر بے وقوف نہیں. شیطان کافر ہے پر منافق نہیں. جے منافق ہوندا تو اتوں ہی کہہ دیندہ حضرت آدم نو مبارک جے، اتوں ہی کہہ دیندہ مبارک جے. ویسے کئی بندیاں نے کئی موقعیں تو اتوں تو کیا سی بخن بخن یا علی، اندروں منافق ہی رہے کئی بندے. اچھا اتوں ہی کہہ دیندہ. شیطان آگیا نہیں، میں جنجدہ اندروں آنا انجدہ باہروں ہے. میں لانتی ضرور ہاں پر چبل نہیں. لانتی ماں ہاں پر نہ میں منافق ہاں نہ میں چبل ہاں. اچھا بندے جیڑے بندے قرآن پاک دا احترام کر دینا، حضور خالی قرآن دا احترام انہوں چوم کے نہیں ہونا، قرآن نو سمجھ کو دا احترام ہونا. جیڑے بندے تراویاں قرآن سن دینا وہ قرآن نو سن دے ہیں پر قرآن نو سمجھ دے نہیں. جیڑے تراویاں سن دے، اللہ اس آیت کہہ رہا کہ اے حبیب قرآنی قصوں کو بیان کیجئے. قرآن 40ویں واسطے آیا، قرآن کلاں واسطے آیا، قرآن چوری لبن واسطے آیا، قرآن تے فکر دین آیا. اچھا جیڑا بندہ یقین جانو تراویاں پڑھ دا، میں تے کدی پڑھیاں نہیں، بہرحال جیڑے پڑھ دے اللہ تعالیٰ کرو پڑھ دے رہے، میں تے کدی پڑھیاں نہیں. یقین جانو جیڑے بندے تراویاں پڑھ دے نہ سخی جی، انہاں نو تراویاں جی بس اے یاد رہندہ 4 ہو گیاں 6 ہو گیاں کنیاں ہو گیاں ہوندیاں واہ سارا ہاتھوں نہ بندے ہونے. کئی بندے تے یقین جانو تراویاں ہاتھ بندیاں گھڑی ٹائم بھی ویکھ لیندے. یقین جانو ہاتھ کھلے ہونا تو بندہ ٹائم نہیں جو ویکھ سکتا. لو جی جڑا قصہ میں تو سنان لگا، ایک قصہ میں سنان لگا قرآنی. پہلے حضور قصہ نانیاں دادیاں سناندیاں سن بھئی بچے رات نو سو جان، کو دلچسپ جا قصہ سنا دینا، بچے کہانی سنا دینی بھئی بچے سو جان. جیڑی میں کہانی سنان لگا نا اے اللہ کہہ رہا بھی بندیاں نو سنا بندے جاگ جان. اے جاگن والا قصہ. حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون تو بعد ایک بڑا ظالم بادشاہ گزریا، او دا نام سی جالوت. 70 تو 80 ہزار صحابہ سن حضرت سمیل نبی دے. انہاں ساریاں بندے رلے تو انہاں آکھیا بادشاہ حضرت سمیل نو آکھیا بھی بڑا ظالم بادشاہ ہے، کوئی انج دا کام ہوئے بھی ساڑی اس تو جان چھوٹ پوے تے ساڑی اس تو نجات مل جائے. بڑا ظالم بادشاہ. حضرت سمیل نے آکھیا لڑنا پینا تے جان تاں چھٹنی ہے. حضرت سمیل نے سنائی اپنے صحابہ نو، نبی پاک نے سنائی اپنے صحابہ نو، تو میں سنا رہا حیدر قرار دے ملنگا نو. لو جی قصہ شروع ہون لگا جے. اللہ نے سارا قصہ قرآن درج کیتا. حضور او قالو لنبی لہم اسلنا مالکن، انہاں کہ اے بادشاہ کوئی ساڑھے تے بادشاہ مقرر کر، اسی بھی لڑیے، نقاتلو فی سبیل اللہ ہے اللہ دے راج اسی بھی لڑ پئیے. قالا حضرت سمیل نے آکھیا حل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلو. انہاں کہ انج نہ ہوئے اللہ تو اڑتے قتال واجب کر دے وے لڑنا تے تسی لڑو ہی نہ. اللہ کہ لڑو تسی آگ واسطہ نہیں لڑ دے. انہاں کہ قالو آکھن لگے وَمَالَنَا إِلَّا نُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی اللہ دی راج کیوں نہ لڑاں گے. وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اسی اپنے گھراں تو بھی دور ہاں تو اپنے بچیاں تو بھی دور ہاں، اسی کیوں نہ لڑاں گے، اسی ضرور لڑاں گے. پھر کی ہویا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالَ، پھر کی ہویا قتال واجب ہو گیا. قتال جدو واجب ہو گیا اگلی گل بڑی لطیف، تولوا الا قلیلا منہم، سارے پھر گئے ماسوائے چند بندوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالماں نو خوب جاندہ. میں نتیجہ دین لگا پہلی گل دا مولوی صاحب بیس ساڑی نال کسے گل دی نہیں. جدو اللہ قتال واجب کر دے وے نا تے جیڑا بندہ منہ موڑے قرآن دی نس نالو ظالم ہوندہ تا اسی کسے ظالم نو نبی دا نیب نہیں مندے. توجہ بھائی. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. حضرت سمیل نے آکھیا اللہ نے تہاڈی درخواست سن لی ہے تے حضرت طالوت نو تہاڈے تے بادشاہ مقرر کر دیتا. حضرت طالوت جڑے سن وہ نبی بھی نہیں سن تے رسول بھی نہیں سن. حضرت بنیامین دی اولاد جو سن بڑے خوبصورت جوان سن تے صاحب علم سن. توجہ کر رہے ہو جناب؟
صاحب علم سن تے جانوراں نوں کھوہ تے رہندے سن تے جانوراں نوں سنبھالدے سن۔ حضرت سمیل نے آکھیا اللہ وہ تو کھوہ تے رہندا میں ملے گا کیویں؟ اللہ کیا فکر نہ کر، میں سبب الاسباب ہاں، میں اسباب پیدا کر دیاں گا، میں وہ جانور گم کر دیاں گا، وہ لبدا لبیندا تیرے کول آ جائے گا۔ جدوں حضرت طالوت کول آ گئے حضرت سمیل دے، انہوں نے بازو پکڑیا تو بازو پکڑ کے بلند کر دیتا، بازو پھڑیا تو بازو پھڑ کے بلند کر دیتا۔ حضرت سمیل نے کہا قالوا انی یکون لہ الملک علینا، حضرت طالوت نے آکھیا اللہ نے اینو حکومت دیتی ہے، تواڈے تے بادشاہ مقرر کیتا طالوت نو اینو۔ جدوں حضرت سمیل نے آکھیا نے طالوت تواڈا بادشاہ ہے، اللہ نے اینو حکومت دیتی ہے، او آکھن لگے اینو اینو اینو، انہاں پتہ نہیں کنی واری آکھیا، میں 3 واری آکھیا اینو اینو اینو۔ اللہ آکھیا جڑا میرے بنائے ہوئے انہوں آکھے نا اینو لانتی ہوندہ جے، تو توجہ نہیں کر رہے بھائی۔ اچھا بہرحال وَنَّحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، انہوں آکھیا اے بادشاہ بن گیا، اسی اقدار زیادہ۔ حضرت سمیل نے آکھیا تسی اقدار کے میں، وہ آکھن لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اے دے کول تے شے ہی کوئی نہیں، اے تے غریب آدمی ہے، اے دے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں، طالوت غریب آدمی ہے، اے دے کول شے ہی کوئی نہیں۔ ہون پتہ لگنا جے قرآن تراویہ سنیا جے کہ مجلس سنیا جے؟ تراویہ قرآن صرف سنیا جاندہ، مجلس قرآن سمجھیا جاندہ۔ اللہ سمجھانا صرف اے چاہندہ سی جنوں میں بناواں، جنوں اللہ بناوے تے نبی بازو پکڑ کے وکھاوے انہوں منیا جاندہ، کو چبلا نہیں ماری دیا۔ لو حضور انہاں آکھیا بھئی یہ طالوت تے غریب بندہ، اے دے چلہ ویکھیا کی ہے، اے دے چلہ نے ویکھیا کی ہے جنہوں بادشاہ بنایا۔ قال ان اللہ استوہو، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ ثابت ہوا ہے جہاں نبی دا نائب ہوندہ ہے اللہ دی سلیکشن نال بندہ، بندیاں دے الیکشن نال نہیں بندہ۔ حضور 70 تو 80 ہزار نے آکھیا اسی نہیں مندے، اللہ آکھیا میں انہوں ہی منوانا۔ 70 تو 80 ہزار نے آکھیا اسی انہوں کوئی نہیں مننا، اللہ آکھیا میں منوانا۔ اے جمع نو اردو جی کہندے ہیں اجماع، رکھو پھر مولوی دے سر تے قرآن۔ اے 70 تو 80 ہزار دے اجماع نو تے اللہ مندہ نہیں، سقیفے دے چند بندیاں نو من جائے گا، بڑی مرضی ہے بھائی۔ حضرت سمیل نے آکھیا اللہ نے انہوں چن لیا، انہوں آکھیا اللہ انہوں ویکھیا کی، اے تے غریب بندہ سی، کھو تے مزدوری کرتا سی، انہوں آکھیا اللہ چنیا انہوں اس وجہ تو ہے ان اللہ استوہو علیکم وزادت باسطۃ فی العلم والجسم، اللہ منتخب اسے کرتا ہے جو علمی طور پر بھی فٹ ہو، جسمانی طور پر بھی فٹ ہو۔ جیڑا علمی طور پر فٹ ہوئے، جسمانی طور پر فٹ ہوئے، اللہ منتخب انہوں کرتا۔ مثال دے طور پر کوئی مولوی صاحب ہون تو باہر کوڈی دا میچ ہوندہ ہوئے، کوئی بندہ آکے مولوی صاحب مہربانی کرو، ممبر تے تسی بڑیاں گلاں کر دیو تے ذرا میدان چ بھی آؤ نا، دو دا کھاؤ نا، دو بھی پٹکا مارو نا۔ انہاں آخنا بھائی اسی ممبر دے پہلوان ہاں، میدان دے نہیں۔ اگر کوئی کوڈی کھیڈن والا پلیئر ہوئے، مثال دے طور تے جوید جٹو ہوئے، اور جوید جٹو نو جان دیو، اگلے دن حضور وہ کبڈی دا بڑا اچھا پلیئر ہے، اگلے دن انہیں گل کی تھی فیس بک تے پر انہیں کمال کر دیتی، انہیں وہ دا لان گیا، وہ کوڈی کھیڑ دا وہ تھپڑ مارن والی جوید جٹو جنگ دا۔ تو اگلے دن وہ کوڈی کھیڈن گیا جو مدے مقابل سی نا حضور، وہ آ گیا سید۔ جدو دا لان لگا نا تو انہوں پتہ لگ گیا ہے سید ہے، وہ کوڈی چھڑ کے پیچھے ہو گیا تو مائک کو چلا گیا، اس مائک پکڑ لیا، ایک اس اعلان کیتا پیر جی میں 2 ہفتے پہلے سنیا پر میں نے دا آج بھی لطف ہے۔ اس آگے جی میں کسے سید نال کوڈی کھیڑنی نہیں، سید ماڑا بھی ہوئے نا، سید ماڑا بھی ہوئے۔ پہلی گل اس آگے سید ماڑا ہوندہ ہی نہیں، پہلی گل سید ماڑا ہوندہ ہی نہیں۔ دوجی گل اس آگے میں سیدہ تو ہاریا، میں ہاریا، میں ہاریا، اصولاً وہ ہاریا نہیں، وہ جت گیا، وہ ساری ہی بازی لے گیا۔ اچھا حضور وہ کسی پہلوان نو آکو بھی ممبر تے آ کے سن ذرا ایک اشرا پڑھا جا یا تراویاں دا مہینہ کٹا جا، اس آکھنا جی میں پہلوان ہاں میدان دا، ممبر دا نہیں۔ اے میرے سامنے کھلا قرآن جنہوں اللہ منتخب کرے نا،
وہ ممبر تے بھی فٹ ہوندا، وہ میدان چ بھی فٹ ہوندا۔ خدا دی قسم ہے شیعہ نے بوٹی پی کا علی نو ولی نہیں منیا۔ علی او مرد مجاہد ہے جیڑا میدان چ بھی فٹ ہے تے ممبر تے بھی فٹ ہے۔ میدان چننا فٹ ہے کہ احد دے میدان تے جبریل نو آ کے کہنا پہ اللہ فتح الا علی، اور کسے نو فتح نہیں سوائے علی تو۔ تے ممبر تے اننا فٹ ہے کہ ممبر تے بہ کے کہنا پہ سلونی سلونی ملن تفقدونی، جو پوچھنا جے میرے کولو پوچھ لو۔ جنہ زور میں لا رہا ہے انہ زور رٹا صاحب دا بھی لگنا تو لگ پتے جانے انشاءاللہ۔ بہرحال ہویا کی جی پھر آکھن لگے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ إِنَّ آيَاتِ مُلْكِهِ، انہاں آکھے اللہ بادشاہ بن رہا، اللہ جنہوں بادشاہ بنایا یہ دی نشانی کی؟ فرمایا این یات یاکم التابوت فیہ سکینتم، ایک صندوق آئے گا رب دی طرفوں جدے وچ سکون ہوئے گا صندوق۔ تے صندوق دے وچ کی ہوئے گا؟ اے گل سکھی جی بڑی سنونا لیجئے، صندوق دے وچ کی ہوئے گا؟ تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون، او دے وچ ترکہ ہوئے گا آل موسیٰ دا، ترکہ ہوئے گا آل ہارون دا، دوہاں نبیان دی آل دا ترکہ ہوئے گا، نبیان دی آل دا مولوی بے سڑ نبیان دا ترکہ ہوندئی۔ اچھا دوستان دا ترکہ سی، یاران دا ترکہ سی، کسے نبی دی آل دا ترکہ سی۔ اچھا وہ جڑا تابوت سی وہ بنی اسرائیل کو جدو بنی اسرائیل جنگ لڑتے سن نا جی، وہ جڑا تابوت سکینہ سی وہ لڑائی ویلے اگے رکھ دے سن۔ اللہ اس صندوق دے صدقے فتح دیندہ سی۔ جڑے سن بندے مشرک دا تانا مار دیں نا، مشرک دا تانا مار دیں، مدد منگ دیں بھی مولا علی کو مدد منگ دیں، اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگنی جائز نہیں۔ ویسے ایک گل سارے مسلمانہ کو پوچھو بھئی یہ فتح دیندہ سی اللہ تے میدان اس صندوق کی کردہ سی، اور صندوق دے صدقے اللہ فتح دیندہ سی نا، صندوق کی کردہ سی۔ صندوق میں بمب سی، کلاشنکوف سی، 303 دیاں گولیاں سن، میں دساں دے وچ کی سی، او دے جڑی ساریاں تو پہلی چیز سی او سی حضرت ہارون دی جتی۔ اوڑی مرضی ہے بھائی میں ان کی کراں، حضرت ہارون دی جتی، حضرت موسیٰ دا امامہ، حضرت موسیٰ دا آسا، منو سلوہ دی تھوڑی دی بچی ہوئی خوراک جڑی شیشی چ بند سی۔ میں اگے دنے ایک مجلس خیرپور پڑھ کے آیا جی، تو میں اسے دسیا بھئی ایک ذاکر ہیں مدا حسین شاہ، مدا حسین شاہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دراز فرماوے، وہ کہنے ہیں جڑے شیعہ نا بابا جی اے جب تک مولا علی کو 60-70 ہزار بندہ نہ قتل کرا لین ایک نعرہ نہیں مار دے، جنہ مرضی قرآن سنا لو ایک نہیں مارنا۔ اچھا وہ دے ہے کی سی؟ نبیان دا ترکہ سی، ثابت ہویا دشمناں تے منافقاں تو لڑن واسطے اصلے دی ضرورت نہیں ہوندی، کسے نبی نال نسبت دی ضرورت ہوندی ہے۔ لو حضور اعلیٰ وچ جتی سی نبی دی، اگر ثابت ہویا کسے صاحب علم دی جتی بھی ہوئے نا تے مشرکاں تے منافقاں تو ڈر نہیں لگتا۔ اچھا جتی دا تعلق کے نال ہوندا حضور؟ جتی دا تعلق ہوندا پیراں نال، جتی دا تعلق ہوندا پیراں نال۔ اپنے ایمان نال دسو جس بندے دے پیر یا جتی نہیں افضل ہوئے گی وہ بندہ آپ کنا افضل ہوئے گا؟ ہون میں نے پتہ لگیا بھئی نبی پاک نے کیوں فرمایا سی یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اچھا کتھے حضرت موسیٰ تے کتھے ساڑھا نبی؟ حضرت موسیٰ دے پیراں تو ساڑھے نبی دے پیر ہزاراں درجے افضل۔ مولوی گل تیری مرضی دی ہے تو مننے یا نہ مننے، اپنے ایمان نال دس گا او بندہ کنا افضل ہوئے گا جے دے پیر نبی نے آپ موڑیاں تے رکھائے ہو۔ اچھا منو سلوہ دی جڑی بچی ہوئی شیشی خوراک سی اللہ نے کیوں رکھائی سی؟ او بھائی اس شیشی نہ کی ہو جانا سی، اللہ نے رکھائی کیوں سی؟ کہ امت نو احسان یاد رہن کہ میں احسان تو اڑتے کیڑے کیڑے کیتے ہیں تا او شیشی رکھائی سی بند۔ اچھا او جڑی شیشی سی او صدوق سی او اگے رکھیا جاندہ سی کہ اللہ او دے صدقے فتح دیندہ سی۔
اللہ نے کہا میں سارا سامان بند تاں رکھنا تاجے تسی میری نعمتاں نہ منو۔ مولوی بندے دا پتر بن جے کامیاب ہونا ہی تو او دا دامن پھڑ لے جدے بارے چاہے سی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ اچھا تبوک تک رکھ دے سن، فتح کون دیندہ سی؟ او بولو بھائی، فتح کون دیندہ سی؟ اللہ۔ سبب کون بندہ سی؟ صندوق۔ ہون گل نوٹ رکھنا کہ اس صندوق نو رکھ دے سن اگے۔ سخی جی میں نتیجہ دین لگا، لڑائی دے وچ بنی اسرائیل والے صندوق نو رکھ دے سن، اس گل دا بڑا سواد ہونا، صندوق نو کتھے رکھ دے سن؟ اگے۔ جے دے صدقے اللہ فتح دے وے انہوں کتھے رکھیا جاندہ؟ بخاری شریف چ لکھیا ہویا کہ جدو خیبر دا میدان سی، نبی نے آکھیا کل میں علم انہوں دیواں گا جے دے ہاتھ اللہ فتح دے گا۔ اچھا بنی اسرائیل دا سبب فتح دا کون بندہ سی؟ صندوق۔ فتح خیبر والے دن کون فتح دا سبب بنیا؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولوی پھر ایک گل غور نہ سن لے، جدے صدقے اللہ فتح دے وے نا انہوں پچھے نہیں رکھی دا، اگے رکھی دا، چوتھا نہیں منی دا، پہلا منی دا۔ ہون پتہ لگے ہی ملانگ نعرہ کیوں مار دیں؟ دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر، علی دا، بولو بھائی علی دا۔ حضور وہ جڑا صندوق سی او دا کمال کی سی، کس وجہ تو انی عظمت سی کہ اللہ او دے صدقے فتح دیندہ سی۔ اس صندوق پتہ کم کی کیتا سی؟ اے میری گل تسی سن لئی نا، آندے سال تک یاد رہے گی۔ اس صندوق دے وچ کچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے سی۔ اس صندوق دے وچ کچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے سن، پانی تو بچنا واسطے انہوں نے ماں نے بند کیتا سی۔ اس صندوق نو کہا جاندہ صندوق سکینہ، جے دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن بند رہے۔ مولوی ایک گل میں تن دسا، جیڑا صندوق چھوٹے نبی نو کچھ دن پانی دی لہرہ تو محفوظ رکھے انہوں کہندے نہیں صندوق سکینہ، تے جیڑا ساریاں تو وڈے نبی نو 17 سال کافرہ تے مشرکہ تو بچاوے انہوں کہندے نہیں صندوق ابو طالب۔ مولوی کدی غور کریں، بنی اسرائیل دی نافرمانیاں تو اللہ نے وہ صندوق انہاں کو لو کھو لیا سی۔ مولوی کدھر تیری نافرمانی تو اللہ نے ابو طالب تے نہیں کھو لیا۔ لو جی آخری 5 منٹ میرے رہ گئے تو چھٹی، ٹائم کتنا رہ گیا جی؟ ہو گیا پورا، آخری 5 منٹ تو چھٹی۔ 2 بادشاہ سن جناب، ایک بادشاہ وہ سی فرمائشی واقعہ ہے، بس میں 5 منٹ اجازت لے لینی ہے۔ تے ایک بادشاہ سی جڑا ممبر تے بیٹھ کے پریشان سی، ایک بادشاہ وہ سن جڑے گھر بیٹھ کے مطمئن سن۔ جڑا گھر بیٹھ کے مطمئن سن انہاں دا نام امام رضا علیہ السلام سی۔ جیڑا ممبر تے بیٹھ کے پریشان سی او دا نام مامو رشید سی۔ او دا حضور ایک وزیر سی، او دا نام سی حمید بن مہران، او دا وزیر دا۔ اے جدوں بھی بندہ وڈے بندے نو کو مرندہ نا جی، عموماً مشیر ہی مرندے۔ وہ مشیر ایک دن مامون رشید نو آکھن لگا بھی ہر پاسوں معجزے آ رہے ہیں، کوئی ادھروں بندہ آندا امام رضا دا فلانا معجزہ، کوئی ادھروں بندہ آ جاندہ امام رضا دا فلانا معجزہ۔ اسی حکمران ہاں، وہ گھر بیٹھے، انہوں نے گھر بہ کے ساری دنیا جان دی، سن تخت بہ کے بھی کوئی نہیں جاندا۔ کوئی حل کڈیے، کوئی راہ کڈیے۔ وہ آکھن لگا راہ تے ایک ہے۔ انہاں آکھیا کی؟ انہاں آکھیا جے انہاں دے گھر کو بی بی دے دی انہیں سخت جے، کوئی بی بی سخت دیئے جڑی فرمائشاں کرے ڈھیر ساریاں تو وہ مولا پوریاں نہ کر سکن، پھر اسی ویکھدے ہیں بھی حلال روزی جو انہاں دی عصمت کیویں قائم رہندی ہے تو انہاں دا تقوی کیویں قائم رہندا۔ لیکن شرط حمید آکھن لگا شرط ہے مائی کسے وڈے گھر دی ہوئے۔ انہاں کہا اچھا، حمید آکھن لگا بادشاہ پھر میں تیرے تو وڈا تو بندہ نظر ہی کوئی نہیں ہوندا، انج کار تو ہی دے دے۔ اس آگے چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو میں گل دستا، 2 بیٹیاں
اس دیاں ایک مولا امام رضا علیہ السلام دے گھر سی مامون رشید دی، ایک مولا تقی علیہ السلام دے گھر سی مامون رشید دی دو بیٹیاں۔ اچھا اس نال اعلان بھی کرتا کہ میرے تو بعد جڑے ولی العہد ہیں وہ امام رضا علیہ السلام ہوں گے، چراکی نال۔ اچھا حضور علی ہویا ایویں بھئی، وہ ایک دن حمید بن مہران کہن لگا بھئی بادشاہ جدو کوئی بادشاہ غلطی کر لوے نا تو پھر بارش نہیں ہوندی، تے جدوں دی شادی ہوئی ہے نا امام رضا علیہ السلام دی مڑ کے بارش کوئی نہیں ہوئی، تے آپاں کو غلطی تو نہیں کر بیٹھے رشتہ دے کے۔ اس آکھیا او چبل آدمی، یہ پہلے تو میں رشتہ دے کے پھنسا دیتا، پہلے تو کیا بھی رشتہ دئیے، میں رشتہ دے بیٹھا ہوں میں نے کی کہنا۔ اس آکھیا ایویں کر امام رضا نو بلا تے پوچھ نہ کو بارش نہیں ہو سکتی۔ اس امام رضا علیہ السلام نو بلایا، اس آکھیا مولا، امام رضا علیہ السلام نے آکھیا جدوں دی تہاڈی شادی ہوئی ہے مولا بارش نہیں ہوئی، بارش ہو سکتی ہے؟ باواں مخالف سن نہ سخی جی، ایک گل جاندے سن کام ہونا ہوئی ہے جڑا انہاں نے کہہ دینا، انہاں تو بغیر کوئی نہیں ہونا۔ انہاں کے جناب بارش ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہو سکتی ہے۔ انہاں کے جی منگو دعا، مولا کہ انج نہیں منگنی، بندے کٹھے کر، بندے کٹھے کر۔ ایک ملنگ سی حضور، وہ روز مولا کو پوچھتا سی، اس نے کہا مولا تسی کتھے، اے کتھے، تسی کتھے اے کتھے؟ مولا ادھر شادی کیتی کیوں جی؟ مولا فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جے کو موقع ہے میں تن ضرور دساں گا بھئی ادھر شادی میں کیوں کیتی ہے۔ حضور مجمع کٹھا ہو گیا تقریباً 1.25 لاکھ دا، 1,25,000 بندہ کٹھا ہو گیا۔ مولا گیا ممبر لے آؤ، ممبر لے آؤ۔ یقین جانو جدوں بھی 1,00,000 یا 1.25 دا مجمع کٹھا ہویا نا اس خاندان نے ممبر ضرور لایا جائے۔ لو جی مجمع کٹھا ہو گیا، ممبر آ گیا، سرکار نے اس ملنگ نو بلوایا، میرے آخری 5 منٹ رہ گئے سخی جی، ملنگ نو بلوایا۔ مولا فرمایا ملنگ تو روز پوچھدا سے نا مولا شادی کیوں کیتی نے؟ مولا فرمایا اے 10 ملنگ جیڑا میرے کول 10 بندے نہیں سی گوارا کردہ آج 1.25 لاکھ کٹھا کر کے لے آئی۔ لو جی بندے کٹھے ہو گئے، کتاب دا نام ہے زندگانی امام رضا، جڑے لفظ لکھے میں منو ان لکھ کے لے آیا، وہ دے وچ لکھیا مولا نے دعا دے ہاتھ بلند کیتے، سرکار نے آگیا یا بار الہ، اے اللہ یہ تیری ہی ذات ہے جس نے ہمارے حق کو عظیم قرار دیا، دارین قربان کرا اس خاندان تے، انہوں جتھے بھی موقع ملیا نا پہلے توحید ضرور بیان کیتی ہے۔ حضور بندے کٹھے ہو گئے، سرکار میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا یا علی مدد والا، بندے کہتے ہیں علی کو مدد مانگ دیں۔ مولا نے فرمایا یہ جو لوگ تیرے حکم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہیں ان کا حق بنتا ہے ہم سے مدد طلب کریں اور تو اسے بخشش کا تقاضا کرے۔ لو حضور سخت دوپسی، شدید دوپسی، بدل آ گئے، سرکار نے آگیا بارش آن لگی نہیں، سخت دوپسی بدل آ گئے تے بڑے شدید بدل آ گئے۔ اچانک حضور بدل آ جان تفری مچ جاندی، کسی بندے آکھیا میرا اٹھ کتھے، کسی آکھیا میرا گھوڑا کتھے، کسی آکھیا میری چادر کتھے، کسی آکھیا میری لاٹھی کتھے، رولا پہ گیا۔ پہلا بدل آیا، مولا نے فرمایا یہ یہاں نہیں برسے گا، اے فلانے شہر سے برسنا۔ دوجا آیا، مولا آگیا یہ بھی اتھے کوئی نہیں برسنا، فلان شہر سے برسنا۔ تیجا آیا، مولا آگیا یہ بھی اتھے کوئی نہیں برسنا۔ حضور 11 بدل آئے تو مولا مقام دس دے رہے، جدوں آیا نا 12واں، تھوڑی مرضی ہے بھائی، تھوڑی مرضی، جدوں آیا نا 12واں، جدوں آیا نا 12واں، مولا نے آگیا یہ یہاں پر برسے گا۔ مولا آگیا اے دی رحمت ہے برسنی دے۔ تو ایک گل میری یاد رکھنا، جب تک تسی اپنے گھراں چ نہ پہنچ گئے بدل نہیں آنا، بارش دی ایک چھٹ نہیں آنی جب تک تسی اپنے گھراں چ نہ پہنچ گئے۔ یقین جانو سخی جی اے جیڑی بیڑی گاں ہے نا اے کدی چنگا بچہ دے ہی نہیں سکتی۔ بیڑی گاں حضور بیڑا بچہ ہی دیندی ہے،
ڈاکٹر صاحب نو پتا گندیاں ماواں ہون نا بچے ایڈے چنگے نہیں جمدے انہاں وچوں دو جدو سارے بندے گھر پہنچ گئے نا دو تین شریر جے بندے سن دو یا تین شریر جے بندے سن حضور او باہر گلیاں چ پھرن لگ پئے انہاں آکھیا بھئی مولا رضا نے آکھیا نقصان کوئی نہیں ہونا اے بارش آئے گی نا دو تین چھٹاں پہن گیاں اسی کہاں گے رضا مولا نے کہا نقصان کوئی نہیں ہونا ساڑھے تے کپڑے گلے ہو گئے او گلیاں جے پھر دے رہے تے بارش کوئی نہ آئی جیڑے حضور انہوں نے اپنے بندے سن انہاں کیا نہ لیکو رضا مولا نے کیا کسی دا نقصان نہیں ہونا جب تک تسی تنہ نے اندر نہیں نہ ہونا بارش ہونی ہی نہیں لو حضور علی وہ تین پھر اندر گئے تے بارش آئی تے نتیجہ میں دین لگا انی سونی بارش آئی بھی ساریاں فصلاں سراب ہو گئیاں درخت ہرے بھرے ہو گئے جانوراں نے پانی پی لیا ہر شے ٹھیک ہو گئی ہر پاسے رولا پہ گیا مرحبا رضا مرحبا رضا مرحبا رضا رضا سچا رضا سچا رضا سچا نہیں چاہ سہی رضا سچا رضا سچا رولا پہ گیا وہ جڑا حمید سی وہ قبلہ سڑ گیا یہ تو انہوں پتا پھر سڑا بندہ گلاں بڑیاں سچیاں کردا وہ آکھن لگا بادشاہ آخری جملہ بادشاہ نو آکھن لگا بھی ایک بار امام رضا علیہ السلام نو دوبارہ دربار چ بلا او سا کیا نہ لیکا اے پہلے میرے کو کڑی دا رشتہ دیوات تائی تے جڑی رہندی سہندی کسر سی او اللہ خیر کرے بارش وچ کڈا دتی آ توں تے کسر چھڈی نہیں ہن کی کراؤں ہے او سا کہ ایک باری ساتھ تے صحیح میں پھر اگلی گل بعد چ کراں گا مولا رضا علیہ السلام آگے آکھن لگا حمید بن مہران آکھن لگا اے مولا رضا ایک ہی رولا ہر گھر چ پواتا جے میں بارش پوائی ہے میں بارش پوائی ہے میں بارش پوائی 6 مہینے جو ہو گئے سن بارش نہیں سی آئی تو بارش آنی نہیں سی اور 6 مہینے جو ہو گئے سن بارش نہیں سی آئی بارش تو آنی ہی سی نا تسی وچ کے کیتا کمال دا جواب فرمایا امام رضا علیہ السلام فرمایا ان نالیک ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ایک بندہ خدا نے دعا کی اور بارش آ گئی آکھن لگا جی گل پھر اپنے دے پا گئے ہو وہ تو ایک بندہ سی پھر گل اپنے وال گم آ کے مولا لے گئے ہو وہ تو ایک بندہ سی مولا نے فرمایا آخر تم چاہتے کیا ہو اس آکے مولا او سامنے قالین او دے بنیا ہویا شیر دا انداز شیر دی بنی ہوئی ہے تصویر انہوں کرو اشارہ شیر باہر آکے میں کھا جائے میں مذہب چھڑ دیاں گا اگر ہون مولا نے کیا ہوئے یا بار الہ جتھے توحید بیان کرنی سی اتھے مولا نے کیا یا بار الہ جتھے ولایت دا اختیار دسنا سی اتھے مولا نے فرمایا ہے شیر آ جا اور اس نالیک کو کھا جا حضور شیر آیا حمید صاحب دا گئے نا پہلے گیر تے سورا صاحب انشاءاللہ بے ہوش ہو گئے انہاں دیاں تلیاں تلیاں ملیاں جی تو انہاں نو ماڑا جا کوئی ہوش آیا تو وہ شیر نے پوچھیا کمال دا سوال کیتا شیر نے میں کہنا آج دے دور دا مسلمان بھی ایسا سوال نہیں کر سکتا جدو حمید بن مہران نو کھا گیا نا تو مولا دے سامنے کھڑا ہویا تو آکھن لگا اے روح زمین پہ اللہ کے ولی ہائے 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 تواڈی مرضی ہے بھائی تواڈی مرضی ہے بھائی اے روح زمین پہ اللہ کے ولی ہون کی حکم ہے فرمایا چل واپس چل واپس اچھا یہ جڑا حضور مامون رشید سی نا یہ دربار مناظرے کراندا سی کہ جتنے آئمہ طاہرین ہیں نا اے اولاد نبی نہیں اے اولاد علی کہ نبی دے بیٹا ہی کوئی نہیں سی بی بی پاک تو نسل چلی ہے اے کہندا سی کہ جتنے آئمہ طاہرین ہیں اے آل علین آل نبی نہیں وہ جدوں حضور انہوں تلیاں دیاں ملیاں تو انہوں ہوش آئی نا تو اس پہلا جملہ پتہ کیا کیا ماڑی جو اس اکھ پٹی نا تو امام رضا علیہ السلام نو کیا تو آکھن لگا اے فرزند رسول ہائے 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 ہون میں آپ ہی پڑھنا دا آپ ہی نعرے مارنے بھائی جی کی ہو سکتا نتیجہ آخری جملہ آکھن لگا اے فرزند رسول میں آپ کو خلافت دوں
نتیجہ تے چھٹی، میں آپ کو خلافت دوں۔ مولا فرمایا ہن بھی پٹھیاں گلاں کردا، سدھیاں گلاں کر۔ اس نے کہا مولا میں تو آپ کو خلافت دے رہا ہوں۔ مولا فرمایا خاموش، ہم اللہ کے مقرر کردہ بندے ہیں، ہم کل بھی اس کے خلیفہ تھے اور آج بھی اسی کے خلیفہ ہیں۔ وآخر دعوانا